السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا كنا فاعلين. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم.
ورتل القرآن ترتیلا، روح تلاوت کے عنوان سے منعقد ہونے والی اس محفل میں آپ تمام کا دل کی گہرائیوں سے استقبال ہے۔ الحمدللہ آپ نے تجوید کے بہت سے قواعد سے جانکاری حاصل کی، اور الحمدللہ پچھلے دنوں جو ہماری آپ سے گفتگو چل رہی تھی وہ وقت کی قسموں سے متعلق تھی۔ آپ نے وقت کی 4 قسمیں عام طور پر جو ہوتی ہیں، اختیاری، اختباری، اضطراری اور انتظاری سے متعلق، اور معنوی اور لفظی اعتبار سے جو 5 قسمیں ہوتی ہیں، وقف تام، کافی، احسن، قبیح اور اقباح سے متعلق بھی جانکاری حاصل کی، اور وقف کے 2 طریقے جس کو ہم اشمام و روم کہتے ہیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ آپ نے وہ بھی جانکاری حاصل کی۔ آج ہم ایک نئے قاعدے کے ساتھ آپ کے سامنے آئے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جب ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں تو بہت سے مقامات پر ہو کا استعمال ہوتا ہے یا ہی کا استعمال ہوتا ہے۔ مذکر غائب کے لیے استعمال کی جانے والی ہا کو یعنی ہے کو قاری حضرات ہائے ضمیر کہتے ہیں۔ اس کو ہائے ضمیر کا مطلب یہ ہے مذکر غائب کے لیے استعمال کی جانے والی ہا۔ اس کو پڑھنے کے 3 قاعدے بتائے گئے ہیں۔ میں اکثر قاعدہ آپ کے سامنے پیش کرتے وقت یہ ضرور کہتا ہوں کہ اس قاعدے کو ہر قاری قرآن کے لیے جاننا ضروری نہیں ہے۔ جہاں پر جو علامتیں ہمارے ائمہ کرام نے بتائے ہیں ان حروف پر وہی علامتیں چھپ رہی ہیں، لکھی ہوئی ہیں، آپ کو اس میں کچھ کرنا ہوتا نہیں ہے۔ لیکن چونکہ قاعدے سے واقفیت بھی ضروری ہے، اس لیے ہم کو قواعد سے واقف ہونا پڑتا ہے۔ یہ ہائے ضمیر کا معاملہ بھی کچھ ایسا ہی ہے کہ سیدنا امام حفص رحمۃ اللہ علیہ کو جو روایتیں ملی اپنے بڑوں سے، اپنے ائمہ کرام سے، اپنے اساتذہ سے، وہ روایت انہوں نے قلم بند کی، اور اس روایت کے مطابق ہائے ضمیر کو کہا جاتا ہے کہ کہیں صلہ سے پڑھا جائے گا وہ، اور کہیں بغیر صلہ کے پڑھا جائے گا۔ ہائے ضمیر میں لفظ صلہ کا استعمال ہوتا ہے واو اور یا کی زیادتی کو کرنا، یہ واو اور یا کی زیادتی سے پڑھنا، پیش ہو تو واو کی زیادتی سے پڑھنا ہائے ضمیر کو، زیر ہو تو یا کی زیادتی سے پڑھنا۔ لیکن آپ کو نہ واو لگانا ہے نہ یا لگانا ہے، بلکہ جہاں کہیں بھی یہ قاعدہ ہوتا ہے ہائے ضمیر سے متعلق، وہاں پر اس وقت ہائے ضمیر کو جہاں واو کی زیادتی کرنا ہے وہاں پیش کی بجائے الٹا پیش لکھا ہوا ہے، اور جہاں یا کی زیادتی کرنا ہے زیر کے مقام پر کھڑی زیر لکھ دی گئی ہے۔ چونکہ قاعدہ ہے، واقف ہونا ضروری ہے، اسی لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ آپ کو کچھ کرنا نہیں ہے۔ اب یہاں پر یا کی زیادتی کیسے کریں، واو کی زیادتی کیسے کریں، اس طرح سے آپ کو الجھن میں پڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ایک قاعدہ ہے آپ کے ذہن میں رہے، اور جہاں کہیں بھی ہائے ضمیر آپ کو نظر آئے تو آپ کو پتا چلے گا کہ یہاں پر الٹا پیش ہے تو یہاں پہ واو کی زیادتی ہو گئی ہے، کھڑی زیر ہے تو یہاں پر یا کی زیادتی ہو گئی ہے۔ آپ خود سمجھ جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ سیدنا امام حفص رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جہاں کہیں بھی ہائے ضمیر سے پہلے والا حرف اگر جزم والا ہے یعنی ساکن ہے تو ایسی ہا کا یا ہائے ضمیر کو صلہ سے نہیں پڑھیں گے۔ آپ کو معلوم ہے کہ صلہ سے مطلب زیر ہے تو کھڑی زیر سے پڑھنا، پیش ہے تو الٹی پیش سے پڑھنا۔
وہ فرماتے ہیں کہ جہاں کہیں بھی ہائے ضمیر ہو، ہائے ضمیر اس ہا کو کہتے ہیں جہاں کہیں بھی مذکر غائب کا ذکر ہو رہا ہو، مذکر غائب کا ذکر ہو رہا یا کیسے ہو رہا، یہ جانکاری بھی اسی شخص کو ہو سکتی ہے جو عربی زبان سے واقف ہے۔ اگر آپ عربی زبان جانتے ہیں تو ہائے ضمیر کو پہچاننے میں کوئی دشواری نہیں ہوگی۔ ہاں اگر آپ عربی زبان سے واقف نہیں ہیں تو آپ کو اس کے باوجود بھی کوئی دشواری نہیں ہے، کیونکہ ہائے ضمیر کے جو قواعد ہیں ان قواعد کے مطابق ہی ہائے ضمیر کو حرکات لکھ دی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہائے ضمیر سے پہلے والا حرف اگر جزم والا ہے یعنی ساکن ہے تو امام صاحب فرماتے ہیں کہ ایسی ہا کو صلہ سے نہیں پڑھیں گے، صرف اگر زیر ہے تو زیر سے ہی پڑھیں گے، پیش ہے تو صرف پیش سے ہی پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ لیکن ایک مقام پر جہاں پر ان کی روایت کے مطابق صلہ نہیں کرنا چاہیے، یعنی ہائے ضمیر سے پہلے اگر زیر ہو ساکن ہو تو ہائے ضمیر سے پہلے والا حرف اگر ساکن ہو تو کھڑی زیر یا الٹے پیش سے ہا کو نہیں پڑھنا چاہیے، سیدنا امام حفص رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ لیکن پوری قرآن مجید میں ایک مقام پر انہوں نے ایک کلمے میں ہائے ضمیر سے پہلے کا حرف ساکن ہے لیکن انہوں نے وہاں صلہ کیا ہے اور اب وہاں پر کھڑی زیر لکھ دی گئی ہے، جیسے فی ہی مہانا ایک کلمہ آیا ہے، فی ہی میں ہا جو ہے وہ ہائے ضمیر ہے، قاعدے کے حساب سے تو فی ہی مہانا ہونا چاہیے تھا، لیکن حضرت حفص رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو فی ہی مہانا پڑھا ہے، یعنی صلہ کیا ہے، اپنی ہی روایت کی انہوں نے ایک جگہ مخالفت کی ہے۔ ایک بات تو سمجھ میں آ گئی آپ کی، ایک قاعدہ یہ ہے کہ ہائے ضمیر سے پہلے والا حرف اگر ساکن ہو تو ہائے ضمیر کو سیدنا امام حفص کی روایت کے مطابق صلہ سے نہیں پڑھیں گے سوائے ایک مقام کے۔ وہ کون سا مقام ہے؟ فی ہی مہانا کو انہوں نے فی ہی مہانا پڑھا ہے۔ تو دوسرا قاعدہ ہائے ضمیر کا یہ ہے کہ سیدنا امام حفص کی روایت کے مطابق ہائے ضمیر سے پہلے اور بعد دونوں حروف اگر متحرک ہوں یعنی حرکت والے ہوں تو ایسی ہا کو صلہ سے پڑھنا چاہیے، جیسے لہو عاقبہ ایک کلمہ آیا ہے، لہو عاقبہ بہی ملکوت، تو یہ کھڑی زیر یا الٹے پیش سے پڑھنے کو صلہ کہتے ہیں، لیکن حضرت حفص کی روایت کے مطابق جیسے بہی ملکوت ایک کلمہ آیا ہے، ایسے کئی جگہ آئے ہیں جہاں کہیں بھی ہائے ضمیر سے پہلے اور بعد کا حرف متحرک ہو اور درمیان میں ہائے ضمیر ہو تو ایسی ہا کو کھڑی زیر سے یا الٹے پیش سے پڑھنا چاہیے، یعنی صلہ کرنا چاہیے، جیسے بہی ملکوت ہے نا، لہو عاقبہ، یہ اس طرح سے جو ہے چونکہ بہی میں ہا سے پہلے با کو زیر ہے، ملکوت میم کو بھی زبر آ گیا تو ہا سے پہلے زیر، ہا کے بعد پیش، تو دونوں بھی متحرک ہے آگے پیچھے، بیچ میں آ گیا ہائے ضمیر، تو اس لیے اس کو صلہ کیے۔ ہم آپ کو بتا چکے ہیں صلہ کہتے ہیں ہائے ضمیر کو الٹے پیش سے پڑھنا یا کھڑی زیر سے پڑھنے کو صلہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن حضرت امام حفص رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ہی روایت کی ایک جگہ پھر مخالفت کی ہے۔ ایک کلمہ آیا ہے قرآن مجید میں یرضہ لکم، یرضہ لکم میں ہائے ضمیر سے پہلے والا حرف بھی متحرک ہے، بعد والا بھی متحرک ہے، لیکن حضرت امام حفص رحمۃ اللہ علیہ نے یرضہ لکم کو پڑھا ہے یرضہ لکم، صلہ نہیں کیا ہے۔ اس سے پہلے آپ ایک قاعدہ پڑھے بھی کہ ہائے ضمیر سے پہلے والا حرف اگر ساکن ہو
تو وہ فرماتے ہیں صلہ سے نہیں پڑھنا چاہیے. لیکن کلام مجید میں ایک مرتبہ ایک جگہ انہوں نے ہائے ضمیر کو صلہ سے پڑھا ہے، فی ہی مہانہ کو فی ہی مہانہ. اور یہاں پر وہ فرماتے ہیں کہ ہائے ضمیر کے اگلے پچھلے دونوں حرف متحرک ہوں تو ہائے ضمیر کو صلہ سے پڑھنا چاہیے. لیکن انہوں نے یہاں پر بھی ایک مقام پر یرضہ لکم کو انہوں نے یرضہ لکم پڑھ کر اپنی ہی روایت کی مخالفت کی ہے، چونکہ ان کو ایسی ہی روایت ملی اور اسی لیے انہوں نے ایسا ہی بتایا. اور الحمدللہ اب کلام مجید میں آپ کو کچھ سدھارنے یا پھر آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یرضہ لکم پہ الٹا پیش نہیں ہے بلکہ صرف پیش ہی لکھا گیا ہے. میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ یہ قواعد کی جانکاری دینے کے لیے میں قاعدہ بتا رہا ہوں. ہائے ضمیر کو کس حرکت سے پڑھنا ہے وہ حرکتیں اب وہی لکھی گئی ہیں، آپ کو کوئی پریشانی یا دقت نہیں ہوگی کلام مجید پڑھنے میں. تیسرا قاعدہ یہ ہے کہ حضرت حفص رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر ہائے ضمیر سے بعد حمزہ وصلی ہے، یعنی ایسا الف جس کو ذاتی طور پر زیر زبر پیش نہ ہو اس کو حمزہ وصلی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو حمزہ وصلی اگر ہو ہائے ضمیر کے بعد کے کلمے میں یا بعد میں تو ایسی صورت میں بھی وہ صلہ سے پڑھنے کی مخالفت کرتے ہیں، صلہ سے نہیں پڑھنا چاہیے. جیسے بہی الملک ہے تو پڑھیں گے ہم بہی الملک، ہاں، یا لہو الملک ہے تو لہو الملک ہے نا، بہی اللہ وغیرہ وغیرہ. تو یہ تین قاعدے ہیں اس کے ہائے ضمیر کے. ہائے ضمیر سے پہلے والا حرف ساکن ہو تو ہائے ضمیر کو صلہ سے نہیں پڑھیں گے. ایک مقام پر حضرت حفص نے فی ہی مہانہ میں فی ہی مہانہ پڑھا ہے. ہائے ضمیر سے پہلے اور بعد دونوں حروف اگر حرکت والے ہوں تو ہائے ضمیر کو صلہ سے پڑھیں گے. لیکن ایک مقام پر انہوں نے صلہ سے نہیں پڑھا ہے. وہ کیا جملہ ہے؟ وہ جملہ یرضہ لکم کو انہوں نے یرضہ لکم پڑھا ہے. تیسری بات یہ ہے کہ حضرت حفص نے یہ فرمایا ہے کہ اگر ہائے ضمیر کے بعد حمزہ وصلی ہو تب بھی وہاں صلہ سے نہیں پڑھیں گے، جیسے لہو الملک بہ اللہ وغیرہ. دو مقامات پر سیدنا امام حفص رحمۃ اللہ علیہ کی روایت کے مطابق ہائے ضمیر کو عربی کلمات کی وجہ عربی قاعدے کے حساب سے زیر تھا، لیکن انہوں نے اس کو پیش سے پڑھا ہے ہائے ضمیر کو دو مقامات پر. ایک ہے انسانی ہی جس کو انہوں نے انسانی ہو پڑھا ہے، اور ایک کلمہ ہے علیہ کو انہوں نے علیہ ہو پڑھا ہے، علیہ اللہ ہو گیا ہو، علیہ اللہ سے علیہ اللہ ہو گیا ہے. اور وہاں یہ ہائے ضمیر کے زیر کی بجائے پیش سے پڑھنے کی وجہ سے لام جلالہ قاعدہ بھی بدل گیا ہے، کیونکہ لام جلالہ سے پہلے زیر ہو تو ایسی صورت میں لام جلالہ کو باریک پڑھیں گے. جیسے علیہ اللہ پڑھتے اگر ہم تو اللہ کو باریک پڑھتے، لیکن چونکہ ہائے ضمیر کو پیش ہو گیا ہے تو پھر لام جلالہ موٹا ہو جائے گا، علیہ اللہ پڑھیں گے ہم اس کو. اس طرح سے بہرحال یہ قواعد آپ کے سامنے آئے ہیں ہائے ضمیر کے. انشاءاللہ ہماری اگلی باتیں اگلے قاعدوں سے متعلق ہوگی. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.